بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقه قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہوں سید المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قابل صد احترام محترم مکرم معزز سامعین کرام، ایک حکایت بیان کی جاتی ہے۔ ایک شخص جا رہا تھا کہ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا، اس کے پیچھے کچھ شکاری لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ بھیڑیا آ کر اسے کہتا ہے تم مجھے بچا لو، مجھے پناہ دے دو، میرے پیچھے شکاری لگے۔ اس کے پاس ایک تھیلا ہوتا ہے جس کے اندر اس کا سامان ہوتا ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، بھیڑیے کو تھیلے کے اندر ڈالا اور اوپر سے سامان رکھ دیا اور اس کو اٹھا کے چلنے لگا۔ پیچھے سے شکاری آئے، انہوں نے دیکھا اور وہ قریب سے گزر گئے۔ تھوڑی دیر جب آگے گیا، اب وہ بھیڑیا جو ہے اس کا دم گھٹ رہا ہے، اس نے کہا مجھے باہر نکالو۔ اس نے اس کو باہر نکالا۔ جب بھیڑیا باہر آیا تو کہتا ہے کہ میں بڑی دیر سے بھاگ رہا ہوں، پیاسا بھی ہوں، بھوکا بھی ہوں، اور اب تو میرا شکار ہے، اور تو کوئی چیز یہاں پر ہے نہیں، بھوک مجھے لگی ہے۔ جب وہ اس کو حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو وہ آگے بھاگتا ہے۔ اچھا میں نے احسان کیا اس کے اوپر۔ آگے دوڑتا ہے تو آگے ایک بزرگ اس کو نظر آتا ہے، اس کے پاس چلا جاتا ہے، کہتا ہے یہ بھیڑیے سے مجھے بچائیں۔ بھیڑیا جب اس کے پاس آتا ہے تو وہ بزرگ بھیڑیے سے پوچھتا ہے بھی کیا مسئلہ ہے، کیوں کھا رہے ہو اس کو، اس نے تمہاری جان بچائی ہے؟ تو کہتا ہے جی اصل میں بات یہ ہے، میرے پیچھے شکاری پڑ گئے تھے، میں بھاگ رہا تھا، میں نے اس کو کہا مجھے پناہ دے دو، اس نے میرے ہاتھ پاؤں باندھے اور اپنے تھیلے میں بند کر دیا، اور جب شکاری آئے ان سے باتیں کرنے لگ گیا، اور اس کی نیت یہ تھی کہ میں بے ہوش ہو جاؤں اور یہ جا کر مجھے بیچ دے۔ یہ تو بڑی مشکل سے میں نے اسے جان چھڑائی ہے اور باہر نکلا ہوں، میں نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ بزرگ کہتا ہے نہیں تیری بات مجھے صحیح نہیں لگ رہی، کیا تو اس تھیلے میں پورا آ گیا تھا؟ کہتا آ گیا تھا۔ میں کیسے مان لوں، ذرا جا کر تو دکھا۔ وہ بھیڑیا تھیلے کے اندر داخل ہوا، اس بزرگ نے تھیلے کے منہ کو بند کر لیا، پکڑ لیا اور اس کو خنجر مار کر اس بھیڑیے کو مار دیا۔ یہ حکایت بیان کی جاتی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کے اوپر آپ احسان کریں، آپ نیکی کریں اور وہ الٹا آپ کو ہی نقصان پہنچائیں۔ جیسے کسی درخت کا سایہ آپ لیں، کچھ دیر وہاں پر آرام کریں، اور جب آپ درخت کو دیکھیں اور آپ کے ذہن میں آئیڈیا آئے کیوں نہ میں اس کو کاٹ کر اس کی لکڑی کو استعمال کر کے فرنیچر بنا کر بازار میں بیچ دوں، مجھے فائدہ ہو جائے گا، ادھر کون مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، اسی درخت سے سایہ حاصل کیا، آرام کیا ہے، اور بعد میں اسی درخت کی جڑیں کاٹ دیتا ہے۔
ہم معاشرے میں رہتے ہوئے جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں، کوئی نیکی کرتے ہیں، کوئی احسان کرتے ہیں، تو بعض اوقات کبھی ایسے لوگوں کا سامنا بھی ہو جاتا ہے کہ جو لوگ احسان کا بدلہ احسان فراموشی کی صورت میں دیتے ہیں اور الٹا نقصان پہنچا دیتے ہیں. اور پھر بعض اوقات ہم جیسا کوئی کمزور انسان یہ سوچتا ہے، کہتا ہے یار آج تو بعد کسی نے نیکی کرنی ہی کوئی نہیں. عربی کا مشہور ایک مقولہ اتق الشر من احسنت الیہ، اس شخص کے شر سے بچنا جس پر تم نے احسان کیا ہے، جس پر تم نے نیکی کی ہے، جس کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کیا. پیاسا تھا پانی پلا دیا، مقروض تھا قرض اتار دیا، ضرورت تھی اس کو نوکری جاب کی، آپ نے اس کو ملازمت دے دی، آپ ہی کی دکان کے جڑیں کاٹتا رہا. ایسے لوگوں کے ساتھ سامنا ہو جاتا ہے. ان کو ہم احسان فراموش کہتے ہیں. بلے شاہ نے کہا تھا اصلاں نال جے نیکی کریے نسلاں تک یاد رکھ دینا، اور بد اصلاں نال جے نیکی کریے پٹھیاں چالاں چل دینا. یہ کچھ لوگ بد نسل ہوتے ہیں، بد اصل ہوتے ہیں، بد اخلاق ہوتے ہیں. ہمیں ایک مثال سمجھنے کے لیے، نیکی جو ہے نا دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جو صرف آپ کی حد تک رہتی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تلاوت ہے، یہ آپ کو آپ کی نیکی کا فائدہ ہوگا. ایک نیکی ہے جو آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے. بعض اوقات سامنے سے اس طرح کا اگر معاملہ پیش آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ والا جملہ، کیا اس طرح کا رویہ اپنانا چاہیے؟ آج تو بعد میں نہیں کسی نے نیکی کرنا، آج کے بعد میں نے نہیں کسی کو پیسے دینے، پیسے دے کے واپس نہیں ملتے، میں نے نہیں کسی کے ساتھ خیر کرنی. آپ نے خیر کس لیے کی تھی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے مکہ سے، ان کے ساتھ ان کا ایک کزن، چچا زاد یا مامو زاد، کوئی بھی ایک کزن تھا، مستح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بھی اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر آدمی تھے، یہاں پر آ کر بھی کچھ انہوں نے تجارت کی، اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا. مستح بن اساسہ کمزور تھا، مسکین تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا. حضرت ابو بکر نے خیر کی، نیکی کی، اس کے ساتھ احسان کیا، اس کا خرچہ لگا دیا، اس کو ماہانہ دیتے رہے، اس کی ضروریات کا خیال کرتے رہے. وقت گزرتا چلا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی، پروپیگنڈا کیا، پورے مدینہ کی فضا خراب ہو گئی. جو اس پروپیگنڈے میں شریک نہیں ہوا بہرحال وہ متذبذب رہا. لیکن یہ جو مستح بن اساسہ تھے نا، یہ شیطان کے چنگل میں آ گئے، منافقین کی باتوں میں آ گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگا بیٹھے کہ یہ بات صحیح ہے. ابو بکر کو پتہ لگا یہ مستح وہ ہے جس کے ساتھ میں کئی عرصے سے نیکی کر رہا ہوں، کئی سالوں سے نیکی کر رہا ہوں، میرا رشتہ دار ہے، عائشہ اس کی بھتیجی لگتی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی انجان ہے، اپنے گھر کی بچی ہے، اور اس نے اس کے اوپر الزام لگا دیا. تو مطلب منافقوں کی باتوں میں آ گیا ہے، شیطان کے پیچھے لگ گیا ہے. نیت کی آج کے بعد میں نے اس کے ساتھ نیکی نہیں کرنی ہے. اچھا یہ نہیں کہا کہ میں نے کسی اور کے ساتھ نہیں، ہم تو کیا کہتے ہیں آج تو بعد کسی کے نال نیکی نہیں کرنی. ابو بکر نے صرف اتنا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں آج کے بعد مستح کے ساتھ نیکی نہیں کرنی. کیوں؟ مستح نے بہت بڑی زیادتی کی ہے، احسان فراموشی کی ہے، کم از کم خاموش رہ جاتا، یہ ان کے ساتھ مل گیا ہے. معاملہ چلتا رہا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نازل کی آیات کی صورت میں. جہاں حضرت عائشہ کی برات نازل کی نا، اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو بھی اہم سمجھا کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، انسانوں کی تربیت ہو جائے، ابو بکر کی تربیت ہو جائے. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اللہ رب العالمین نے جہاں حضرت عائشہ کی برات نازل کی، ساتھ ہی حضرت ابو بکر کو مخاطب کر کے ابو بکر تم تو بڑے فضل والے ہو، تم تو بڑی وسعت والے ہو، صدیق ہے، نبی کے ساتھ رہنے والا ہے. ابو بکر تیرے لائق نہیں ہے، تجھے چاہیے تھا وَلْيَعْفُوا معاف کر دیتا، وَلْيَصْفَحُوا درگزر کر دیتا. الا تحبون، ابو بکر کیا تو نہیں چاہتا اللہ تجھے معاف کر دے؟ کیا تو نہیں چاہتا؟
تجھے اللہ کی معافی نہیں چاہیے؟ تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، تیری بیٹی پر الزام لگا دیا، تو معاف نہیں کر رہا اس کو، تو نہیں چاہتا اللہ تجھے معاف کر دے۔ جب یہ آیات ادھر حضرت عائشہ کی برات نازل ہو رہی ہے، ادھر حضرت ابوبکر کی تربیت ہو رہی ہے، جیسی آیت نازل ہوئی فوراً کہا اللہ میں مستہ کو معاف کرتا ہوں اور دوبارہ سے اس کا خرچہ جاری کر دیتا ہوں۔ کبھی اگر ایسا ہو جائے، کوئی ایسا بے اصل ٹکر ہی جائے، مل جائے آپ کو اور آپ کے احسان کو فراموش کر بیٹھے، تو اللہ رب العالمین کی تعلیم کیا ہے، دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، اس کے ساتھ ویسے ہی رویہ رکھو۔ یہ نیت کرنا کہ میں اصل میں یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو نیکی کرے کسی صلے کے لیے، ہم نے تو نیکی اللہ کے لیے کرنی ہے۔ یہ کہنا میں اندے احسان کیتا ہے، میں اندے نال نیکی کیتی ہے، انہیں میرے نال کی کیتی، اس کا مطلب یہ ہے اس کی نیت صحیح نہیں ہے۔ میں نے اللہ کے لیے کیا تھا، اس کا اجر میں نے اللہ سے لینا تھا، اس کا معاملہ کیا ہے، یہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں نے اس کا بدلہ اللہ سے لینا تھا۔ تو کبھی اگر ایسا معاملہ ہو جائے کہ درخت کاٹنے والے شخص سے آپ کا سامنا ہو جائے، تو شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ ایسے بندے کے ساتھ اپنا تعلق آپ نے صحیح رکھنا ہے، اپنا رویہ خراب نہیں کرنا، وگرنہ اس کے اور آپ کے اندر فرق کیا رہ جائے گا؟ پھر مستہ اور ابو بکر میں فرق کیا رہ جاتا؟ اگر ابو بکر کا بھی رویہ یہی ہوتا تو حضرت ابو بکر نے فوراً اپنی بات سے رجوع کیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو درخت کا سایہ استعمال کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کچھ وقت گزارتے ہیں اور پھر اٹھ کر چل جاتے ہیں، کبھی اس درخت کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتے، اس کی خبر نہیں لیتے، اس کا پتہ نہیں کرتے، ٹائم ہے باقی ہے، اس کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے پاس آئیں گے ضرورت کے وقت، جب ان کو ضرورت ہوگی آپ ان پر احسان کر دیں گے، وہ آپ کو دوبارہ نظر نہیں آئیں گے۔ اس کی مثال بھی ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے ہمارا؟ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں اور جیل کے اندر دو اور بھی ساتھی ہیں، ان دونوں نے خواب دیکھا، آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، ایک کہتا ہے انی ارانی اعصر خمرا، میں نے دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں انگوروں سے، اور دوسرا کہتا ہے انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے سر پر کچھ روٹیاں اٹھا رکھی ہیں اور اوپر سے پرندے آ رہے ہیں اور روٹیوں کو اچک اچک کر لے کر جا رہے ہیں۔ اب یہ کیس یہ تھا کہ بادشاہ سلامت کے کھانے میں کسی نے زہر ملا دیا، وہ پتہ لگ گیا۔ ایک بندہ بادشاہ کے لیے روٹی بنایا کرتا تھا اور ایک بندہ بادشاہ کے لیے پانی اور مشروب کا انتظام کیا کرتا تھا۔ جو روٹی بنا رہا تھا اس نے خواب دیکھا کہ میں نے روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور اچک لے کے جا رہے ہیں، پرندے اٹھا رہے ہیں اس کو، اور جو مشروب کا کام کرتا تھا، پانی بناتا تھا، اس نے دیکھا میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، کہتے ہیں ہم دونوں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، کیا ہے اس میں سبب کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، دعوت دینے کے بعد بڑا مجمل سے انداز میں کہا کہ ایک تم میں سے پھانسی چڑھ جائے گا اور ایک جو ہے وہ واپس اپنی جگہ پر چلا جائے گا اور بادشاہ کے لیے شراب نچوڑے گا۔ یہ نہیں کہا کہ تو پھانسی لگ جائے گا اور تو بچ جائے گا۔ یہ مفسرین نے یہاں نقطہ نکالا ہے کہ اس طرح کہنا کہ تینوں پھانسی لگ جانی ہے، تو یہ اس کے لیے ایک صدمہ تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ایک کو پھانسی لگ جانی ہے اور ایک نے اپنے سٹیٹس، اپنے مقام، اپنی نوکری پر واپس چلے جانا ہے۔ اچھا، جو واپس جانے والا تھا یوسف علیہ السلام کو تو پتا تھا، آپ نے اس کو کیا کہا؟ اذکرنی عند ربک، میرا ذکر کرنا بادشاہ کے پاس، کہ ایک یوسف ہے اور بلا جرم، بغیر کسی وجہ کے وہ جیل کے اندر پھنسا ہوا ہے، کہ اس کا بھی کچھ کریں ہم، تو جب جاؤ بادشاہ کے پاس تو جا کے میرا ذکر کرنا۔ فانساہ الشیطان ذکر ربہ، شیطان نے اس بندے کو یہ بات بھلا دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہاں جا کر ذکر کرنا ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے اوپر احسان کیا ہے، اس کو خبر دی ہے، اس کے خواب کی تعبیر دی ہے، اس کو دعوت بھی دی ہے۔ آگے سے اس کو چاہیے تھا کہ وہ جا کر بادشاہ کے سامنے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کو رکھتا، لیکن اس کے ذہن سے نکل گیا۔ قرآن کہتا ہے شیطان نے نکلوا دیا، اور یہ شیطان کی چال تھی کہ وہ یوسف علیہ السلام کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا کہ یہ جیل میں بڑھا رہے، بادشاہ کو پتہ ہی نہ لگے اس کا۔ کئی دن گزر گئے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ کوئی جیل میں میرا ساتھی بھی تھا، کوئی یوسف بھی تھا، کوئی بے قصور جیل میں
بلا وجہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا میں نے کچھ کرنا تھا بھول گیا. ایسے بھی ہوتے ہیں، درخت کا سایہ لیا نکل گئے، کوئی خبر نہیں کیا ہوا پیچھے. اللہ رب العالمین کی کرنی. بادشاہ کو خواب آیا، اس نے تعبیر پوچھی تو سارے کہنے لگے یہ تو فضول خواب ہے، 7 موٹی گائیں ہیں 7 پتلی گائیں ہیں وہ کھائی جا رہی ہیں، یہ کوئی خواب ہے؟ اب یہ وہاں بیٹھا تھا، یہ پانی کا انتظام کرتا تھا، مشروب پلا، قریبی تھا بادشاہ کے. کہنے لگا بادشاہ مجھے یاد آیا، ایک بندہ ہے جو آپ کے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے، آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں جاتا ہوں. اب اس کو پھر ضرورت پڑی تو پھر آ گیا یوسف علیہ السلام کے پاس. یہ ہے ایک رویہ. دوسرا رویہ، جب آپ کو دوبارہ سائے کی ضرورت پڑے گی پھر آپ دوبارہ اس درخت کے پاس آ جائیں، پھر آپ فون کر کر کے بلائیں گے، بہن گل سنیا جی کتنے ہو تسی، میں تیرے کو آ رہے ہیں، کدھر ہیں آپ، مجھے آپ سے کام ہے. کام کے وقت اسے یاد آئے گا. پہنچ گیا یوسف علیہ السلام. یوسف ایوہ الصدیق، یوسف تو میرا بڑا ہی پیارا دوست ہے. کون سا پیارا دوست، اتنے سالوں بعد ملا. ایوہ الصدیق، تو میرا بڑا ہی پیارا دوست، بڑا ہی اچھا دوست. یار یہ مسئلہ آ گیا ہے، خواب کی تعبیر بتانی ہے بادشاہ کو. اب دیکھیں رویہ، پہلے میں نے آپ کو بتایا ابو بکر کا رویہ کیا تھا، اب یوسف علیہ السلام کا رویہ کیا ہے. اگر کوئی بندہ ایسا ٹکر جائے، آپ نے اس کا کام کیا، بعد میں نہیں پوچھتا آپ کو، نہیں آیا واپس، پھر ضرورت پڑنے پر واپس آ گیا ہے، تو کیا کہنا چاہیے؟ جا جا نکل، تینوں کہڑا ساڈا پتا سی، تو کہڑا بعد ساڈی فکر کیتی، تو کہڑا بعد ساڈے خبر لئی سی، تو کون سے دوبارہ آیا تھا، اب تجھے ضرورت پڑی تو ہا گیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں، ہم سیدھی بات کرتے ہیں جی، ہم منہ پر بات کرتے ہیں جی. یوسف علیہ السلام کا طریقہ کار کیا ہے؟ خاموش، کوئی بات نہیں، آ گیا ہے. اس نے تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام نے پوری تعبیر بتائی. اور چاہتے تو صرف تعبیر بتا دیتے، پوچھی بھی تعبیر ہی تھی، لیکن آپ نے تدبیر بھی بتائی، آپ نے اس کا حل بھی بتایا، مسئلے کا حل بتایا، قحط سالی سے بچنا کیسے. آپ نے پھر دوبارہ سے نیکی کی، پھر دوبارہ سے احسان کیا اس کے اوپر. یہ نہیں کہا تو منہ چک کے آ گیا ایوہ صدیق، کون سی دوستی اور کون سا رشتہ. سارا آپ نے اس کو تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی بتائی. اچھا ایک کام حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں کیا. اب کے بعد حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا جا کے نا بادشاہ نے میرا ذکر کرے. یہ تبدیلی آئی ہے کہ ایسا بندہ جو نہ پہلے اتنا عرصہ ہو گیا اس کو میرا یاد ہی نہیں آئی، اس بندے کو دوبارہ سفارش نہیں کرنی. بات سمجھ آ رہی؟ ایسے بندے کے سامنے دوبارہ اپنی کوئی عرض نہیں رکھنی. یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اپنے آپ کو اپنی عزت کو خراب کرنے والی بات ہے اس کے سامنے دوبارہ سے کوئی عرض رکھنا. حالانکہ دیکھا جائے پہلے تو وہ جیل سے نکلا تھا، اب وہ بادشاہ کے پاس رہتا ہے، اب اس کی نوکری بحال ہے، اب بات کرنا آسان ہے. پہلے بات کرنا مشکل تھا، تب کہا ہے کیونکہ پہلا تجربہ تھا، پہلا ایکسپیرینس تھا. لیکن اب تجربہ ہو گیا نا، پتہ ہے یہاں سے اس نے سیدھا بادشاہ کے پاس جانا ہے، اور میں نے تعبیر بھی بتائی ہے، میں نے تدبیر بھی بتائی ہے. بادشاہ کو بتائے گا، بادشاہ کو اچھی لگے گی، میری سفارش بھی کر دے گا. لیکن نہیں، بندہ ٹھیک نہیں ہے. اتنے کہتے ہیں بعض مفسرین 9-10 سالوں بعد یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، 8-9 سال، اس کے بعد یہ بندہ آیا تھا. کہتے نہیں اب نہیں کہنا اس کو. یہ تبدیلی ضرور آئی ہے یوسف علیہ السلام کے اندر. گیا واپس، خواب کی تعبیر بتائی. اب دیکھیں ذرا، بادشاہ نے خواب کی تعبیر سنی. بندے بندے کا فرق کیسے ہوتا ہے. خواب کی تعبیر اس کو بھی بتائی تھی، لیکن اس نے یوسف کو پہچانا نہیں، یوسف کی اہمیت کو نہیں پہچانا. ادھر بادشاہ کو جیسے ہی خواب کی تعبیر اور تدبیر کا پتہ لگا، کہتا ہے ایتونی، لاؤ اس کو. ہے کہاں پر، ہے کون، یہ ہیرا کہاں چھپا ہوا ہے. ہیرے کی پہچان اور اس کی عظمت اور اس کی جلالت تو کوئی جوہری جانتا ہے نا. سونے کی اہمیت تو سونار کو پتا ہے. یہ ہوتا ہے سمجھدار آدمی، عقل مند آدمی ہے، بندوں کی پہچان. اس کو نہیں، چھوٹا آدمی تھا، اسے کیا پتا کیا ہوتے ہیں بندے، کن سے کیسا کہا. انہوں نے کہا خواب تعبیر دستی ہے، میں باہر آ گیا کافی ہے، بعد چو میں نے کو کی لینا. اس نے کہا نہیں، یہ بندہ کام کا ہے. بادشاہ تھا نا وقت کا، فیصلے کرنے والا، جہاں دیدہ، انسانوں کو سمجھنے والا. ایک بات، ملاقات نہیں ہوئی ابھی، صرف ایک بات سے، گفتگو سے سمجھ گیا بندہ کام کا ہے، اس کو لے کر آؤ میرے پاس. فوراً
یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے انسان کو زندگی ایسے گزارنی چاہیے، لوگوں کی پہچان ہونی چاہیے اس کو، کون سا بندہ کام کا ہے کون سا کام کا نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے 3 بندوں کا انتخاب بڑا ہی اعلیٰ تھا، ان کا انتخاب بڑا ہی اعلیٰ تھا۔ ایک حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، جس نے موسیٰ کو چن لیا تھا، موسیٰ کو اٹھا لیا تھا، اس نے دیکھ لیا تھا موسیٰ کے اندر کوئی بات ہے، فرعون سے لڑ پڑی، کہتے نہیں کچھ نہیں کہنا اس کو، نہیں مارنا اس کو، نہیں مرنے دیا اس کو۔ اور کہتے ہیں ایک عزیز مصر جس نے مصر کی منڈی میں بکتا ہوا یوسف اٹھا لیا تھا۔ یہ انتخاب بڑا اہم ہوتا ہے، آپ کیسے انتخاب کر رہے ہیں، کس بندے کا آپ انتخاب کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو پتہ لگا امام ابو یوسف ان کے شاگرد تھے، تب کچھ دن پڑھنے کے لیے نہیں آئے، گھر چلے گئے، ماں سے پوچھا کیا بات ہے بچے کو بھیج نہیں رہی ہو؟ کہنے لگی میں کہاں سے بھیجوں، میں بیوہ ہوں، یہ یتیم ہے، ہمارا کمانے والا کوئی نہیں ہے، میں نے اس کو نان لگانے والی روٹی لگانے والی دکان تندور پہ لگا دیا ہے، کچھ کمائے گا ہمارا گھر چلے گا۔ امام صاحب کہنے لگے کتنا کماتا ہے؟ کہنے لگی اتنا کماتا ہے، کہ اس سے ڈبل روز مجھ سے لے لیا کرنا، ابو یوسف کو میری کلاس میں بھیجو، ابو یوسف پڑھنے والا ہے۔ اور پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دیکھا کہ امام صاحب کی فقہ کو جو بندہ آگے لے کر گیا اس میں سب سے بڑا نام امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ہے۔ ایسے پہچان ہوتی ہے بندوں کی۔ امام مالک رحمہ اللہ کی مجلس میں امام شافعی رحمہ اللہ آئے، پہلا دن ہے شافعی کا، بیٹھے گفتگو ہوئی، کہنے لگے شافعی تیرے چہرے پر مجھے علم کا ایک نور نظر آ رہا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اس نور کو سنبھال کے رکھنا، گناہ نہ کرنا، گناہوں سے یہ نور ختم ہو جاتا ہے۔ بندوں کی پرکھ، بندوں کی پہچان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کرتے رہے، اپنے صحابہ کرام کو بھی سکھایا۔ تو اس میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کیسے اس نے فوراً یوسف کو پہچان لیا کہ یوسف عام بندہ نہیں ہے، اہم آدمی، اس کو لے کر آؤ اپنے پاس، اور کہا ایسے ہی نہیں بس مہمان بنانا ہے، بندہ کام کا ہے، اس کو کوئی عہدہ دینا ہے، اس کو عہدہ دیا ہے، اپنے پاس رکھا ہے، خزانے کا وزیر بنایا ہے اس کو۔ تو بندوں کی پہچان اس کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے۔ تو ایک رویہ یہ ہوتا ہے آئے استعمال کیا، آپ کو یوز کیا اور چلے گئے۔ ایک رویہ اور ہوتا ہے آئے آپ نے درخت کا سایہ لیا، کچھ دیر رکے ٹھہرے، آگے چلے گئے، اب آپ نے آگے جا کر نا لوگوں کے سامنے اس درخت کا ذکر کیا۔ یار اگر کبھی سفر کرنا ہو نا تو وہ فلاں جگہ ہے، وہاں پر درخت ہے، راستے میں وہاں میں بیٹھا تھا، بڑی ٹھنڈی ہوا تھی، بڑا پرسکون ماحول تھا، وہاں تم ضرور آرام کرنا۔ جیسے آج کل ہم کہتے ہیں یار فلاں جگہ پر جاؤ تو فلاں ہوٹل ہے، وہاں سے میں نے کھانا کھایا تھا، کھانا بڑا اچھا ہے، تمہارے لیے بہتر ہے، وہاں ضرور جانا تم۔ یہ نہیں کہ بھلا ہی دیا، کسٹمر بھی اجرا ہے، لوگوں کو اس کا ذکر کر رہا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کی شکر گزار نہیں ہوتا، لوگوں کا ذکر نہیں کرتا، یار فلاں بندہ فلاں وقت میں میرے کام آیا تھا، تجھے اگر ضرورت ہو تو تو بھی اس کے پاس چلا جائے، بندہ بہت اچھا ہے، ذکر کرنا اس کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا من سنع علیہ معروف، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی جائے اس کو چاہیے فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا، وہ نیکی کرنے والے سے کہے اللہ تجھے جزا دے، جزاک اللہ خیرا، کو منہ سے کلمات ہی نکال دے۔ ایسی کون سی بے رخی کہ ایک بندہ آپ کے ساتھ نیکی کر رہا ہے، احسان کر رہا ہے، آپ منہ موڑ کے چلے گئے ہیں، آپ نے پوچھا تک بھی نہیں اس کو، آپ نے اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا من صنع الیکم معروفا، جو تمہارے ساتھ نیکی کرے فکافئوہ، تم بھی اس کے ساتھ نیکی کرو، بدلے میں تم نیکی کرو۔ فإن لم تجدوا، اور اگر تم نیکی نہیں کر سکتے، تمہارے پاس اتنا نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ کوئی نیکی کرو، کوئی بھلائی کرو، تو فرمایا تدعوا لہ حتی انکم، تو پھر اس کے لیے دعا ہی کر دو، اور صرف دعا نہیں، حضور نے فرمایا اتنی دعا کرو، اتنی دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ دعا اس کی نیکی کا بدلہ بن جائے گی، اتنی دعا کرو اس کے لیے، اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھو۔ یہ ہے تیسرا بندہ جو درخت کا سایہ استعمال کرتا ہے، اس کو بھولتا نہیں ہے، پھر اس کا ذکر یاد رکھتا ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے، پھر کبھی ضرورت پڑے تو جا سکتا ہے اس کے پاس، لیکن بھولتا نہیں ہے اس کو۔ وہ یوسف علیہ السلام کے دوست جیسے، جو کہتا ہے ایوہ صدیق تو میرا دوست ہے، اس کو یاد آیا تھا خواب کے موقع پر۔ ایک رویہ چوتھا ہوتا ہے جو انبیاء کرام کا رویہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے درخت
درخت کا سایہ لیا, آپ بیٹھے کچھ دیر, پھر آپ نے درخت کی طرف دیکھا, آپ نے غور کیا, آپ نے کہا یار یہ جگہ بڑی اچھی ہے, بڑی فائدہ مند ہے, لوگوں کے لیے بھی بڑا فائدہ مند ہے, کیوں نہ میں اس کو پانی ڈال دوں, کیوں نہ میں اس کے پیچھے اس کی باڑ لگا دوں, کیوں نہ میں اس کی حفاظت کروں, کیوں نہ میں بھی اس کے کام آ جاؤں, میں بھی اس کا بھلا کروں, اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے. قرآن مجید میں بڑی پیاری مثال ہمیں اس کی ملتی ہے. موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگے, مدین پہنچے, بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے, ایک کنویں کے کنارے پر کھڑے ہیں, پریشان ہیں, کئی دنوں کا لمبا سفر کیا ہے, پیدل سفر کیا ہے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ دو لڑکیاں ہیں, وہ بھی اپنے جانور لے کر آئی ہیں پانی پلانے کے لیے, اور بھی لوگ چرواہے آئے ہیں پانی پلانے کے لیے, وہ سارے پانی پلائی جا رہے ہیں, اور یہ بیچاری بچیاں سائڈ پر کھڑی ہیں, پانی نہیں پلا پا رہی, رش لگا ہوا ہے. تو بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی مفاد کے, نہ جانتے ہیں نہ جان نہ پہچان, چلے گئے. یہ انبیاء کرام کا رویہ ہے. گئے اور جا کر کہنے لگے کہ کیا بات ہے, پانی کیوں نہیں پلاتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ رش لگا ہے, مرد وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, اور ہماری تربیت یہ ہے جہاں مرد ہو وہاں ہم نہیں جایا کرتا. یہ ہے تربیت. یا ہمارے باپ نے ہم مجبور ہیں, ہمارا بھائی نہیں ہے, ہمارا باپ بوڑھا ہے, لیکن تربیت یہ ہے بیٹا جب تک چرواہے کھڑے ہیں تم نے نہیں جانا. جب چرواہے پانی پلا کر چلے جائیں, مرد سارے چلے جائیں, پھر شام چائے ہو جائے, ہم نے بعد میں جا کر پانی پلانا ہے اپنے جانوروں کو, اور پھر ہم نے گھر چلے جانا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ میں ان کی مدد کروں. آپ نے ان کے جانوروں کو لیا, پانی پلایا, اور ان سے کہا کہ تم چلی جاؤ. یہ بچیاں جانور لے کر اپنے گھر واپس آ گئیں. اب معمول سے ہٹ کر واپس آئی ہیں, جلدی واپس آ گئی ہیں, وقت بچ گیا ہے. تو باپ نے پوچھا, والد نے پوچھا, بھئی کیا بات ہے, جلدی آ گئی ہو؟ تو کیا کہتی ہیں کہ ایک شخص وہاں پر ملا تھا, اور اس نے ہمارے ساتھ یہ بھلائی کی, یہ احسان کیا, یہ نیکی کی, اس نے پانی پلا دیا ہمیں. تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا, چلو انہیں کہا ساڑھے واسطے کیتا, اللہ واسطے کیتا ہے, انہیں اللہ واسطے کیتا, اللہ کو اجر لے گا. ایک طریقہ یہ, چلو اللہ اس کا بھلا کرے, جو میں نے تیسری بات, جزاک اللہ, اللہ اس کو جزائے خیر, آپ اس کے لیے دعائیں کر دیتے. لیکن نہیں, کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی تھے, شعیب علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے, یا نبی نہیں بھی تھے, کوئی ایک نئی نیک ہستی تھی جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. کیا کہتے ہیں, اپنی ایک بیٹی کو بھیجا, جاؤ واپس جاؤ, اس کو لے کر آؤ, ہم اس کے احسان کا بدلہ احسان سے دیں. ایسے نہیں چھوڑنا اس کو, اس نے بڑا احسان کیا تمہارے ساتھ, نیکی کی ہے تمہارے ساتھ. پھر یہ بھی انہوں نے بتایا, تھا مرد پر ہماری طرف دیکھنے والا نہیں تھا, نظر اس کی صاف تھی, قوی تھا, طاقتور بڑا تھا, امانت دار بھی تھا, نظر کا محافظ تھا, ہماری طرف دیکھا نہیں اس نے, دوسرے چرواہوں کی طرح, دوسرے لوگوں کی طرح, ذرا تعریف بھی کر دی. تو کہا جاؤ اس کو لے کر آؤ. تو آئی, پہلے دو آئی تھی, اب ایک لینے کے لیے آئی. احداہما تمشی علی استحیاء, آئی اور آ کر کہنے لگی, ان ابی یدعوک, ہمارے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ جو آپ نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے ہم اس کا آپ کو بدلہ دے سکیں, ہم آپ کو اس کی اجرت دے سکیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ راستے میں آئے, اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ لڑکی آگے آگے چل, چونکہ اس نے راستہ دکھانا تھا, وہ آگے آگے چل رہی تھی, موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے تھے. تو ہوا چلی, ہوا سے اس لڑکی کے کپڑے ہلے, تو موسیٰ علیہ السلام نے مناسب نہیں سمجھا, تو آپ نے اس کو کہا کہ آپ پیچھے چلی جائیں, اور آپ ہاتھ میں کنکریاں لے لیں, پتھر لے لیں, اور جہاں مڑنا ہو آپ نے بولنا نہیں ہے, بولنا نہیں ہے آپ نے صرف وہ پتھر نہ اس جانب پھینک دینا ہے, دائیں یا بائیں, میں سمجھ جاؤں گا اس طرف مڑنا ہے, بولنا نہیں ہے. یہ ہے محافظ, یہ تھا وہ امین. لے کر آئیں, گھر آئیں, والد سے ملاقات ہوئی, انہوں نے پورا واقعہ سنا. موسیٰ کیسے آئے ہو, کیا بات ہے, نوجوان ہو, پریشان لگتے ہو, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اللہ سے دعائیں کر رہے, اللہ کچھ کر دے. ان سے نہیں کہا کہ جاؤ جا کر تم بھی میرے لیے کچھ کرو, میں نے تمہارے لیے پانی کا بندوبست کیا ہے. اللہ سے کہا, اللہ تو میرا کوئی بندوبست کر, یہ نیکی میں نے تیرے لیے کی تھی. تو وہ پوچھنے لگے کیسے آئے, بتایا سارا واقعہ کہ مجھ سے مصر میں ایک بندہ قتل ہو گیا ہے, فرعون کو پتہ لگ گیا, میں فرعون سے بھاگ کر یہاں پر آیا ہوں, کہیں وہ مجھے سزا نہ دیں. تو انہوں نے کہا یہ بھی ضرورت مند ہے, ضرورت ہمیں بھی ہے.
تو انہوں نے ان کی نیکی کا بدلہ یہ دیا کہ اس طرح کرتے ہیں موسیٰ تو یہاں پر اجنبی ہے, تجھے گھر بھی چاہیے, جوان ہے تجھے رشتہ بھی چاہیے ہوگا, جوان ہے اور بغیر شادی کے تو کیسے رہے گا یہاں پر اجنبی جگہ پر, چل اس طرح کر, میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح شادی تیرے ساتھ کر دیتا ہوں اور تو ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہ, 8 یا 10 سال تک تو ہمارے ساتھ رہ, طے کر 8-10 سال تو ہمیں چھوڑ کر نہیں جائے گا, میرے جو جانور ہیں ہمارے وہ تو چرایا کرے گا, تو ان کو پانی پلایا کرے گا, میری بچیاں گھر میں رہا کریں گا. کہتے ہیں جی بچیوں کا باہر کام کرنے میں کیا مسئلہ ہے, دیکھو جیسے ہی وسیلہ بنا اس نے اپنی بچیاں گھر بٹھا لی, مجبوری تھی, جا رہی تھی بچیاں, جا سکتی ہیں, پردے کے اندر آپ نے بھیج دیا, جیسے مجبوری ختم ہوئی موسیٰ مل گئے, جوائی مل گیا, داماد مل گیا, کہا اب تو کرے گا کام, تو سنبھالے گا, ان بچیوں کا بھی کفیل تو ہے, میرا بھی کفیل تو ہے, کام تو نے کرنا, بچیاں گھر میں رہیں گی. پتہ نہیں کہاں سے دلیلیں نکال کے لے کر آتے ہیں, عورت بھی باہر جا کے کام کر سکتی ہے. یہ دیکھیں نا, کر رہی تھی, کرتی ہوئی کہ روک دیا. اب گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں جی, وہ بھی کام کرے وہ بھی کام کرے, سارے مل کر کام کریں تو کر سکتی تھی نا, یہ بھی کر سکتی تھی. نہیں, موسیٰ تیرا میرا یہ معاہدہ ہے, تو 8-10 سال تک میرے پاس رہے گا, جانور تو چرائے گا, بچیاں میری گھر میں رہیں گی. ٹھیک ہے جی, احسان کا بدلہ احسان کی صورت ہے, رشتہ بھی دیا اس کو, گھر میں رہنے کی جگہ بھی دی اس کو, ٹھکانہ بھی دیا اس کو. یہ چوتھا رویہ ہے, انبیاء کرام کا رویہ ہے. نیکی کرنے والے کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے, میں نے اس پر احسان کیا ہے, میں نے اس سے بدلہ نہیں لینا. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ, احسان اس لیے نہیں کیا کہ میں اس سے بدلہ لوں, جو موسیٰ علیہ السلام کا رویہ تھا. کوئی ذہن میں نہیں تھا کہ یہ مجھے لے کر جائیں گے. اور دوسرا رویہ, اگر آپ کے اوپر کسی نے احسان کر دیا ہے تو اس بزرگ کی طرح اس کے احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں دینا ہے. پہلے تینوں رویوں سے بچیں, اور اگر نہ دے سکیں, ہر کوئی بندہ یہ نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتے, تو دوسرا درجہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا, کم از کم دعاؤں میں اس کو یاد رکھو, اس کے لیے دعاؤں میں اللہ رب العالمین سے اس کے رزق میں اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہو, یہ بھی تمہارے لیے کافی ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے. یہ 4 طرح کے لوگ میں نے آپ کے سامنے رکھے, اور جو سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ نیکی کر کے یہ نہیں ذہن میں رکھنا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا, اور کبھی دل برداشتہ ہو کہ میں ہوں آج تو بعد کسی نے نیکی نہیں کرنی, لوگوں نے میرا خیال نہیں کیا, میں نے فلاں جگہ پر نیکی کی, انہوں نے میرے ساتھ ایسے کیا, اب میں نے نیکی کرنی نہیں ہے. یہ جملہ بڑا غلط جملہ ہے. ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں, اگر آپ دیکھو نا کسی کو کوئی نیکی کر رہا ہے اور پھر اس نے نیکی کرنا چھوڑ دی, کر رہا تھا پھر اس نے چھوڑ دیا, تو یہ سمجھ لو اللہ کی طرف سے اس کے گناہوں کی سزا ہے یہ کہ اللہ اب اسے نیکی کا کام نہیں لے رہا. ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ یار میں نیکی کر رہا تھا, میں ایک مسجد کے ساتھ, ایک ادارے کے ساتھ میں منسلک تھا, اور اب کیا ہو گیا کہ میں نیکی نہیں کر پا رہا, نہیں کر رہا. کہ ایسا تو نہیں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے, کسی ایک گناہ کی وجہ سے اللہ نے میرے سے توفیق چھین لی ہے کہ نہیں تینوں میں اپنے دین واسطے نہیں کام کرن دینا. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے, اس چیزوں سے بچنا چاہیے. ایسی سوچ قریب بھی نہ آنے دیں کہ میں ہوں نیکی نہیں کرنی, لوگوں نے میرے نال اچھا رویہ نہیں اپنایا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.